اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک عظیم سورت سورہ اعراف کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی 7ویں سورت ہے۔ اس میں 206 آیات اور تقریباً 24 رکوع ہیں۔ یہ زیادہ تر مکی سورت ہے کیونکہ اس میں توحید، رسالت، قیامت اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا نام اعراف اس واقعے سے لیا گیا ہے جس میں قیامت کے دن کچھ لوگ ایک بلند مقام پر ہوں گے۔ اس مقام کو اعراف کہا گیا ہے۔ وہاں سے وہ جنت والوں اور جہنم والوں دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ منظر انسان کو انجام کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ سورہ اعراف کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کی یاد دہانی سے ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق، اسے زمین میں اختیار دینا اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دینا، یہ سب واقعات اللہ کی قدرت اور انسان کی عزت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس صورت میں ایک خاص انداز بھی نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ پہلی 3 مرتبہ لباس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس باطل نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ ننگے ہو کر طواف کرنا اللہ کا حکم ہے۔ چوتھی بار واضح پیغام دیا گیا کہ رسول کی پیروی کرو، یہی نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ قیامت کا ایک دل ہلا دینے والا منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، کیا تمہیں اللہ کا وعدہ سچا معلوم ہوا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں، وعدہ سچا تھا۔ پھر وہ پانی اور رزق کی درخواست کریں گے، مگر جواب ملے گا کہ اللہ نے اپنی نعمتیں منکروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ منظر انسان کو انجام سے ڈراتا اور سنبھلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ بلند آسمان، عظیم عرش، رات اور دن کا بدلنا، سورج اور چاند کی گردش، ستارے، ہوائیں، بادل اور زمین کی پیداوار، یہ سب نشانیاں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ پھر 5 قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہم السلام۔ ہر قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، تکبر کیا اور آخر کار عذاب کا شکار ہوئی۔ ان واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور ہمارے لیے عبرت۔ یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ سورہ اعراف کے اگلے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آتا ہے۔ فرعون کا ظلم، بنی اسرائیل کی نجات، معجزات کا ظہور، دریا کا پھٹ جانا اور طور سینا پر اللہ تعالیٰ سے کلام، یہ سب واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے اور ظالموں کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ پھر عہد ثلث کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ ہمیں حق کا علم نہ تھا۔ آخر میں بلعم بن باورا کا ذکر آتا ہے۔ اس کے پاس علم تھا اور اس کی دعا قبول ہوتی تھی، مگر اس نے دنیا کی لالچ میں آ کر حق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی مگر خود رسوا ہوا۔ قرآن نے اس کی مثال ایسے کتے سے دی ہے جو ہر حال میں زبان لٹکائے رکھتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ علم اگر عمل کے بغیر ہو اور انسان دنیا کی محبت میں کھو جائے تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور قرآن عظیم الشان ہدایت ہے۔ عملی سبق کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، رسول کی اطاعت کرو، تکبر اور دنیا کی لالچ سے بچو، پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بنا لو۔
سورۃ الاعراف ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی صرف ایمان، اطاعت اور تقوی میں ہے، اور انجام وہی بہتر ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔